الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ موضوع سے قبل جمعہ کی مبارک دن کی دو تین باتیں آپ یاد رکھیں کہ جمعہ والے دن آپ کو جس طرح ایک نماز جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں اللہ کریم نے اہل ایمان کے لیے بہت خاص باتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ اس دن جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ اس دن آپ سورہ کہف پڑھا کریں۔ 15ویں پارے سے وہ 16ویں پارے کی طرف جاتی ہے، تھوڑی سی لمبی صورت ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک نور کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، جس میں حج کے احکام کے حوالے سے آخری کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قیام منا کے دوران وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کہ جب تم منا میں جہاں خیمے لگے ہیں وہاں جب تم ٹھہرو تو وہاں پر تمہارا ٹھہرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی ہے، کام ہے، وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ وہاں پر اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اللہ کو ان گنتی کے چند دن اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کی ہم تعلیمات میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا تو وہاں بھی ایام معدودات فرمایا تھا کہ یہ چند گنتی کے دن ہے روزے رکھنا۔ اسی طرح جو منا کا قیام ہے وہ بھی چند دن کا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں پر جو تم ٹھہرتے ہو تو ان جو ایام منا ملتے ہیں تین دن، تو اس میں تم خوب اللہ کا ذکر کرو۔ وہاں پر کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کرو۔ پھر فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ پس جس کسی کو نے منا میں واپسی میں 2 ہی دن میں جلدی کر دی، یعنی اگر وہاں پر 2 دن ٹھہرا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ یعنی منا کے اندر اگر آپ 2 دن ٹھہریں اس کی بھی اجازت ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اور جس نے ایک دن اور تاخیر کی یعنی ایک دن اور گزارا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بھی درست ہے۔ لِمَنِ اتَّقَى اس کے لیے جو تقوی کی راہ اختیار کرے، جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہے وہ ایک دن اور وہاں پر ٹھہرا رہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَعَلَمُوا اور جان رکھو، اور یہ تم اپنے دل اور قلب میں یہ بات ڈال لو انکم الیہ تحشرون کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے، حشر تمہارا اللہ کے پاس ہوگا۔
اب یہ بات جو ہم نے سنی اس آیت مبارکہ کے اندر، اللہ کریم نے مینا سے اگر کوئی بندہ اجلت کرنا چاہے اور 2 دن وہاں پر رہنا چاہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ جو 10ویں رات ہوتی ہے چاند کی، جو 10ویں کی رات، یعنی آپ حج والا دن جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس کو گزار کر آپ قیام کرتے ہیں مزدلفہ میں 1 رات، کھلے آسمان کے نیچے سارے حاجی وہاں پر رہتے ہیں۔ تو اس کی جب صبح ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہی واپس مینا میں لوگ سارے آ جاتے ہیں۔ اب مینا کے اندر 2 دن ٹھہرنا اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی بندہ 3 دن ٹھہرے اس کی بھی اجازت ہے۔ اب جو قیام مینا ہے، آپ نے حج پہلے دن کیا 9ویں ذی الحجہ کو، اور پھر آپ رات مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ سے واپس آپ مینا آتے ہیں تو 2 دن وہاں ٹھہر کر یا 3 دن آپ نے وہاں پر آ کر احرام اتارنا ہوتا ہے۔ پہلے بال کٹوانے کم کرنے ہوتے ہیں یا آپ سر مڈاتے ہیں، دونوں اجازت ہے، سر مڈالیں یا بال کٹوائیں، پھر قربانی دیں۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد آپ اپنا حج کا احرام اتار دیتے ہیں، آپ حج کی پابندیوں سے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر قیام مینا میں آپ نے ذکر خدا کرنا ہے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، وہاں پس رہنا ہے، خیموں میں آپ نے رہنا ہے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اس دوران آپ نے وہاں پر ایک کام اور کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے شیطانوں کو پتھر مارنے ہوتے ہیں، جو کنکریاں رمی جمار اسے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کر شیطانوں والے مقام پر آپ نے ان کو پتھر مارنے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص مینا میں رہتے ہوئے 2 دن اللہ کو یاد کرے اور یہ کام کر کے واپس مکہ آنا چاہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 1 دن اور زائد وہاں پر گزارے، یعنی وہ 13ویں رات بھی، 13 کا دن بھی وہاں پر گزارنا چاہے تو وہاں پر وہ دن گزارے، اللہ کو یاد کرے، اور پھر شیطان کو کنکریاں مار کر وہ رات شام پڑھنے سے پہلے مینا سے خارج ہونے نکلنے کے لیے شرط اور اصول یہ ہے، اگر کوئی 12ویں کو آنا چاہے یا 13ویں کو، لیکن وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے مینا کا ایریا چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے ایک آسانی عطا کی، اور ساتھ ہی افضل اور پسندیدہ بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا، فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو لیٹ کرے 1 دن اور گزارے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یہ نیکی کی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہر شے سے الگ کر دیا ہے، اور اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ سے معافی لینے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ 1 دن اور وہاں پر ٹھہرا رہے۔ لمن اتقی، یہ بات اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہے۔ تو یہاں یہ اشارہ مل گیا کہ جو بندہ دنیا کے معاملات سے کٹتا ہے اور اپنی آسانیاں چھوڑتا ہے، جو ہوٹل ہیں، مکہ کا قیام ہے، ہم جو باہر سے جانے والے ہیں وہ ہوٹل میں رہتے ہیں، بڑے پرآسائش ہوٹل ہیں، نعمتیں ہیں، وہاں پر سکون ہے، لیکن جب آپ مینا چلے جاتے ہیں وہاں پر خیمہ ہے، وہاں پر تنگی ہے، وہاں پر بے سکونی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ جو تنگی اور بے سکونی اور آرام انسان چھوڑ کر مشکل حالات کو سامنا کرتا ہے تو یہ اس کے تقوی کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ اسے اللہ کی بارگاہ کا قرب ملتا ہے۔ اسی سے ہم ایک اشارہ بھی لے لیتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، جب وہ اللہ کو راضی کرنے چاہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مینا کی بات یہ ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ انسان جب معاملات دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہے اور توجہ اللہ کرتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے باقی ہر شے کو دل سے نکالتا ہے تو پھر اللہ کی یاد اس کے دل میں آتی ہے، پھر اللہ کا خوف اسے ملتا ہے، پھر اللہ کا قرب اسے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے اپنے گھر بار، دیس وطن، رشتہ داری، آرام سکون سب کو چھوڑا ہوتا ہے،
علیحدہ ہو کر پہاڑیوں پر، کونوں میں، ٹیلوں میں وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے خدا کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اب تم اگر 2 دن یہاں ٹھہرے ہو، 1 دن اور گزار لو، اللہ کو یاد کرو، ہر شے سے کٹ جاؤ۔ 11، 12، 13 یہ ذی الحجہ کی یہ تینوں دن مینا میں خوب رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر حج تو مکمل ہو چکا، اب حج کر لیا ہے، یاد رکھنا فرمایا واتقوا اللہ، حج تو ہو گیا، عرفات بھی تم نے حاضری کر لی، مینا بھی حاضری کر لی، سر بھی منڈوا لیا، قربانی دے لی، یہ احکام سارے پورے کر لیے ہیں، لیکن یاد رکھنا اب تم حاجی تو بن گئے ہو، واتقوا اللہ، اب یہاں سے جو تم نے تقوی کا ٹیسٹ لیا ہے، یہاں تم رہتے ہوئے جو خدا کو یاد کرتے رہے، یہاں رہتے ہوئے تم نے دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، یہ جو تمہیں سعادت ملی اس کو پھر قائم رکھنا، واتقوا اللہ، اپنے اندر یہ تقوی والی خوبی کو قائم رکھنا، اس خصوصیت اور خو کو اپنے اندر سے گم ہونے نہ دینا۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے اندر تقوی اور طہارت اور نیکی اور خدا کی یاد یہ تم نے اب حاصل کرنی ہے۔ حج کر لیا ہے، حج کا فیض لے کر جاؤ، اور جاؤ تو زندگی ساری اللہ کو یاد رکھنا، اور یہ ذہن میں رکھنا انکم الیہ تحشرون، کہ تم آخر کار بالآخر ساری کائنات کے انسانوں تم اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ، تحشرون، تمہارا حشر ہوگا۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، کہ تم سب اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے۔ اگر حج کر لیا اور تمہارے اندر یہ خصوصیات اللہ کی یاد والی نہ آئیں، تقوی نہ پیدا ہوا، اور تم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، حج بھی کیا اور قربانی بھی دی، سارے کام کر لیے، لیکن اپنے حج کو تم بھول کر پھر دنیا کے معاملات میں گم ہو گئے، تو یاد رکھنا انکم الیہ تحشرون، تمہارا حشر آخر کار اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اب اگلی آیت میں یہ ہمارا حج کا بیان تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کریم منافقین اور مکار لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا ایک طریقہ واردات بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں پر ایک سائنس بیان کر دی ہے، ایک انداز تکلم بیان کیا، گفتگو کا طریقہ بیان کیا ان لوگوں کا جو مکار ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، دل میں اور زبان پر اور سناتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ دیکھو کہ کس طرح وہ دوسرے انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور اپنی زبان چرب زبانی سے، میٹھے جملوں سے، تیز ترازی سے، ظاہر داری سے، اور اپنی چالاکی کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، گیٹ اپ بنا کر، لباس ایسا پہن کر، انداز ایسا اختیار کر کے، تو وہ لوگوں کے اندر ان کے دلوں میں اپنا مقام بناتے ہیں، جبکہ اصلاً وہ ویسے نہیں ہوتے جو بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ آپ پہلے اس آیت سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسا بھی کوئی ہوتا ہے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، تجھے اس کی بات بڑی لطف لیتی ہے، بات بڑی مزے سے کرتا ہے، بڑی دلکش انداز ہوتا ہے اس کا، اور بات آپ کے دل کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے۔ یعجبک، ایجاب کہنا پسند، ایجاب کا معنی ہوتا ہے پسند آنا، اس کا قول، اس کی بات، اس کا انداز اور اس کی گفتگو وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگی میں، وہ دنیاوی معاملات میں بڑی زبردست گفتگو کرتا ہے اور بڑے انداز اختیار کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ جو اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بنا کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں میں اکثر جو لوگوں کو اپنی بات پر قائل کرنا چاہتے ہیں، اپنی گفتگو اپنی باتوں میں لانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، بھئی اللہ گواہ ہے یہ بات اس طرح سے ہے،
اللہ کو گواہ بنا کر بات کر رہا ہوں کہ میں سچا ہوں، میری بات سچی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا انداز اتنا زبردست ہوتا ہے، یعجبک قولہ، تجھے اس کی بات بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بڑا دلچسپ انداز ہوتا ہے۔ یہ مکاروں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ان کے چہرے سے پردہ قرآن اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے انداز، چاہے وہ لیڈر ہے یا کوئی دینی مذہبی پیر ملا یا کوئی بھی اس طرح کا بندہ ہے، اس کا انداز بھی دیکھو، دنیا دار کی بات کو بھی دیکھو، جو بھی بات کرتا ہے اور وہ بات کو انداز بنا کر، سٹائل بنا کر، گیٹ اپ بنا کر، اپنے آپ کو اس رنگ میں لے جا کر کہ لوگ اس کی بات کو مان لیں اور اس کی بات پر یقین کر لیں اور ثابت ہو جائے کہ یہی سچا ہے اور دوسرے جھوٹے ہیں، تو یہ انداز اختیار کرتے ہوئے وہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں بڑا انداز بناتا ہے، یشہد اللہ، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے، الا ما فی قلبہ، اس بات پر جو اس کے دل میں ہے۔ حالانکہ قرآن کے آپ لفظ سنیے، اللہ فرماتے ہیں واہ، یہ جو بندہ ہے جو ایسا انداز اختیار کرتا ہے، جو ایسی دلچسپ گفتگو کرتا ہے، جو دنیاوی معاملات میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بن ٹھن کر دکھاتا ہے اور اپنی گفتگو پر قرآن کے اندر فرمایا قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، اس کا اصل حال یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بدترین جھگڑالو ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس کی باتیں ایک طرف ہیں لیکن معاملے میں وہ انتہائی بدترین قسم کا معاملہ کرنے والا۔ الد کہتے ہیں سب سے برا، خصام کہتے ہیں خصومہ جھگڑنے والا، یعنی سب سے بدترین انداز ہوگا اس کے اصل میں، اس کے اصل کردار ایسا ہوگا۔ تو یہاں قرآن مجید نے یہ منافقین اور مکار اور فریبی لوگوں کے انداز گفتگو کو ہمیں سکھایا ہے۔ کہا کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ گفتگو بڑی مزے کی کرتے ہیں، وہ اپنے بات کو ثابت بھی کرتے ہیں، خود کو حق اور سچا کہتے ہیں، اپنے عقیدے کو سچا کہتے ہیں، دوسروں کو غلط کہتے ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ کو جہاں لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں یہ آپ کو رہنمائی دے رہی ہے۔ اگر کوئی دنیا دار ہے اس کے اوپر فٹ کریں آپ کو سمجھ آ جائے گا، اگر کوئی دیندار ہے اس کے اوپر لگائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہر انسان کے لیے یہ اس کا اصل کردار دکھاتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ بظاہر وہ بڑا دھیما، بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بڑا دلکش انداز اختیار کرے گا، لیکن معاملے میں جب اس کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو اور سب سے زیادہ جھگڑنے والا انسان ہوگا۔ تو مکار لوگوں کے چہرے سے پردہ اٹھایا۔ آیت کے اندر جو تفسیری نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک منافق ہے، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اخنس بن شریک ثقفی، یہ اصلاً آیت اس کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا اس کا شان نزول تو خاص ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نازل ہوئی ہو، لیکن اس کا حکم عام ہے، یہ سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ اس آیت سے یہ بھی بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، وہ دنیاوی وسائل کے اوپر قبضہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ مکر و فریب کرتے ہوئے ایسی چالاکیاں دکھاتے ہیں کہ جس سے عوام الناس بھی ان کے تابع ہو جاتے ہیں، عام لوگ بھی ان کے پیچھے چلنے لگ پڑتے ہیں، پھر ان کا سلسلہ اتنا آگے چلا جاتا ہے۔ الد الخصام کا معنی ذہن میں رکھے، وہ ایسے زبردست طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یعجبک قولہ، میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، آپ میری بات کو سمجھیں، یعجبک قولہ، ان لوگوں کی باتیں عوام الناس کے لیے بڑی دلچسپ ہوتی ہے، ان کا مینیفیسٹو بڑا دلچسپ ہوتا ہے، انہوں نے جو منشور دیا ہوتا ہے اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ لوگوں کے بڑے نفع بخش بنتے ہیں، اس میں سارا پروگرام یہ نظر آتا ہے کہ یہ عوام کی بھلائی کے لیے آیا ہے بندہ، یہ میدان عمل میں صرف لوگوں کے فائدے کے لیے آیا ہے جی۔ اس کی گفتگو، اس کی تقریریں، اس کے لٹریچر، ہر چیز میں یوں لگے گا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ انداز اس کا لوگوں کو اپنے اندر پھنسانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے خود کو مخلص اور ہمدرد لیڈر ثابت کرنے کے لیے ہے، اور دنیاوی وسائل
اور پیسہ اور دولت اور ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور پھر وہ یہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنی بات پر وہ لوگوں کے سامنے حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے وہ طاقت استعمال کرتا ہے، وہ انداز اختیار کرتا ہے، وہ موٹیویشنل سورسز یوز کرتا ہے، وہ میڈیا استعمال کرتا ہے، وہ اخبارات اور رسائل استعمال کرتا ہے، وہ ہر اس بات کو استعمال کرتا ہے جس سے لوگوں پر اس کی بات پہنچے، اثر ہو، لوگ اس کے چنگل میں پھنسیں، اور بالآخر وہ باطل قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وہ الد الخصام، وہ سب سے زیادہ جھگڑالو، وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والا، جو کہ وسائل اس کے پاس ہیں، سورسز اس کے پاس ہیں، طاقت اس کے پاس ہے، ہر چیز پر وہ کنٹرول کرتا ہے، اور پھر عوام الناس کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ پھر لوگ اسے سچا مان کر، اسے حق مان کر، مخلص مان کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ہوا الد الخصام، اور وہ سب سے زیادہ جھگڑالو اور معاشرے کی تباہی کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ آخری بات یہ ضرور کروں گا اگلی آیت 205 میں، اب جب ایسے ہو جاتا ہے، جب الد الخصام جھگڑالو جو زبان سے اور بولتا ہے، دل میں اس کے اور ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے مخلص بنتا ہے، خود کو نیک اور اچھا کہلوانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنے ذرائع استعمال کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، اپنے گیٹ اپ بنا کر، سٹائل بنا کر خود کو نیکوکار دکھاتا ہے۔ ایسے انسان کو جب اقتدار مل جاتا ہے، جب اس کو طاقت ملتی ہے، لوگ پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنیے، فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھر جاتا ہے، واپس لوٹتا ہے بات کر کے، اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے، تو جب یہ لوگوں کو اپنے ہم خیال بنا کر واپس جاتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ سعی فی الارض، وہ زمین میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کیوں؟ لیفسد فیہا، تاکہ وہاں پر فساد برپا کر دے، ان کی زمینوں کو لے لے، ان کے وسائل کو لے لے، ان کا ووٹ لے لے، ان کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لے، اور اقتدار پر قابض ہو کر وہ یہلک الحرث والنسل، اور پھر وہ کھیتیاں اور جانیں تباہ کرتا ہے۔ قرآن نے لفظ بولے یہلک الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، باڑیاں، زمیناں، یعنی پیداوار کے جو ذرائع ہیں ان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ پھر عام لوگ بے بس ہو جاتے ہیں اس کے سامنے، پہلے لوگوں نے ہی اسے مانا ہوتا ہے، اس کی گفتگو سن کر مختلف طریقوں سے اس کو اپنا رہبر رہنما مخلص لیڈر مان کر، جب وہ لیڈر بن جاتا ہے، تولا کے دو معنی ہیں، مفسرین نے بیان کیا۔ تولا کا ایک معنی یہ ہے کہ جب وہ واپس جاتا ہے لوگوں کو ہم نوا بنا کر، پھر جاتا ہے، پھر اس کو یہ کام کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ تولا بمعنی والی بننا، یعنی جب وہ اقتدار میں آتا ہے، طاقت ملتی ہے، اسے اختیار مل جاتا ہے، سیٹ پہ آ جاتا ہے، پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو تو اپنے ساتھ ملا چکا ہوتا ہے، اختیارات اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، پھر وہ جو چاہے کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یہلک الحرث، وہ کھیتیاں تباہ کرتا ہے، یعنی پیداوار کے سارے ذرائع جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ون نسل، اور جانیں تباہ کرتا ہے، جانیں تباہ کرنے سے مراد نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیں، اب پورا معاشرہ آپ کے سامنے یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہمارا معاشرہ آج بگاڑ کا باعث ہے، لوگ بے بس ہیں، مہنگائی ہے، ظلم ہے، وسائل نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ہم بھی ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ملک کے اختیارات دیے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آخرکار یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جب اپنے اختیارات پر، اپنے یہ نام پر آتے ہیں، خود کو حق ثابت کرتے ہیں اور دوسروں کو باطل، برا، غلط جماعت ثابت کر کے معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں اور اختیارات پر قابض ہوتے ہیں، تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ سارے وسائل کا رخ وہ اپنی طرف کر دیتے ہیں، آمدن کے ذرائع ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ صاحب اختیار بندہ جب وہ اختیار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہر وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے مال اس کی طرف آئے، وسائل اس کی طرف آئیں، طاقت اس کی طرف آئے، اور پھر وہ
دوسرا کام یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا اختیار میں آنے کے بعد تولا، جب ایسا والی بن جاتا ہے تو پھر مہنگائی عام ہوتی ہے، ظلم عام ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے وسائل کا رخ اس کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ ان پر قابض ہوتا ہے، پھر نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ نسلیں کیسے تباہ ہوتی ہیں، انسان کیسے تباہ ہوتے ہیں کہ اب جو وسائل عوام پر لگنے چاہیے تھے، جن سے لوگوں کا فائدہ ہوتا، ان کی تعلیم ہوتی، ان کے علاج ہوتا، ان کے لیے ضروریات زندگی کا بندوبست ہوتا، وہ سارا مال تو لپیٹ کر اور دوسرے ملک میں جا چکا ہوتا ہے، سارے وسائل تو کسی اور خزانے میں چلے جاتے ہیں، پھر ملک کا خزانہ خالی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ ساری وجہ یہ ہے کہ یہ فساد اس لیے مچا کہ تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو با اختیار بنایا کہ جن کی زبان بڑی میٹھی تھی، یعجبک قولہ، اور ان کا عمل یہ تھا وہوا الد الخصام، اور وہ بہت زیادہ جھگڑالو، مفاد پرست، ذاتی نفع کے لیے کام کرنے والے تھے۔ فرمایا پھر اب اس کا رزلٹ یہی ہونا تھا کہ پھر انسانوں کے لیے وسائل کم ہونے تھے، مہنگائی بڑھنی تھی، اور پھر نسلیں اور معاشرہ اور پھر تمام سورسز، زندگی کا ہر شعبہ وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہونا ہی تھا، اور یہ فساد کی بدترین شکل ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد نہیں چاہتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو لوگوں کی بہتری چاہتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، اس نے تو وسائل پیدا کیے ہیں تاکہ یہ ہر انسان اس سے نفع حاصل کر سکے۔ حاضرین گرامی، بات کو ختم کرتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک کے اوپر غور کریں تو 70 سال گزر چکے ہیں، آج ہمارا ملک ایک بدترین حالات کا شکار بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارے ملک سے بعد آزاد ہونے والے ممالک، چین ان میں شامل ہے، وہ سپر پاور کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دو آیتیں اگر آپ سمجھ جائیں تو اس کی وجہ سامنے آ چکی ہے کہ ہم نے آج تک اس ملک کے اندر اختیارات اور وسائل اور سیٹیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں دی جن کی زبان بڑی اچھی تھی لیکن ان کے کردار بہت برے تھے، اور پھر اب سارے وسائل، پیداوار، ہر چیز وہ اس ملک سے خالی کر کے دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو چکی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔